نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد یقیناً اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا کہ اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اگر کوئی شخص تو وہ کر سکتا ہے، اور مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر آپ اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور کو بھی رغبت ہوگی تو اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ دے تو اللہ کی رضا کے لیے رہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ دیتے ہیں تو کسی اور کی بھی توجہ ہوگی، تو اعلانیہ دینا اس صورت میں درست ہے۔ لیکن زیادہ فضیلت کیا ہے، زیادہ عظمت کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ اعلانیہ دینے کا ہی رواج ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر دینا اور بتلانا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی خبر دینا اور اس کی اطلاع دینا اور کوشش کرنا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگایا جائے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھا کے دیا جائے جہاں وہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھیں، نظر آئیں، یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ چھپا کر اللہ کے بندوں کی عزت نفس کا خیال کر کے، ان کے وقار کا خیال کر کے، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ، اس بات کا لحاظ کر کے کہ اللہ کا بندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، پھر خرچ کیا جائے کہ اس شخص کی عزت قائم رہے، اس کا وقار قائم رہے، اس شخص کو کسی قسم کی اپنے اندر کمزوری محسوس نہ ہو، وہ کہیں اپنے آپ کو، اپنی عزت کو گرتا ہوا محسوس نہ کرے، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کسی تنگ دست کو خفیہ طور پہ دیا جائے۔ بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اسے چھپا کر دیا جائے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مسند احمد میں بھی اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص زیادہ مالدار نہیں ہے، خون پسینے کی محنت کر کے کمائی کر کے لاتا ہے اور اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے اگر وہ کسی کو دیتا ہے، لیکن خفیہ طور پر تھوڑا سا چھپا کر، لوگوں کی عزت کا خیال کر کے۔ ہمارے ہاں تو عجیب رسم چلی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کسی کو چھپا کے دینے سے روحانی اطمینان کتنا ملتا ہے، کسی کو دے کر چپ کر جانے سے اللہ تبارک و تعالی بردباری کتنی عطا کرتا ہے، کسی کو دے کر خاموش ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالی صحراؤں کی وسعت اور دریاؤں کی گہرائی جتنا حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے چھوٹے سے قالب کے اندر، اپنے دل کے اندر کتنی وسعت محسوس کرتا ہے، اس نے اللہ کے بندے کو دیا ہے اور پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے اجر اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس نے پھر جزا اپنے مالک سے لینی ہے، یہ ارادہ کر لیا۔ یہ چیز انسان کو طاقتور کرتی ہے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر اسے مضبوط کر دیتی۔ آپ دیکھیے یہ حدیث بھی مسند احمد میں اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کو زمین پہ رکھ دیا تو زمین ٹھہر گئی،
فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا کہ اتنی طاقتور چیزیں پہاڑ. تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کر دیا، پہاڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے. پھر متعجب ہوئے فرشتے، اے اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو پگھلانے لگی. پھر فرشتوں نے پوچھا اے مالک اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی کو پیدا کیا جو آگ کو بجھانے لگا. مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہوا کو پیدا کیا. تو فرشتے عرض کرنے لگے مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ہے. کون ہے؟ تو فرمایا وہ انسان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی. یہ بڑا طاقتور ہے، یہ پہاڑوں سے طاقتور ہے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے طاقتور. یہ مضبوط ہو جاتا ہے اگر چھپا کے صدقہ دیتا. اگر اللہ کے بندوں کو دے کے پھر یہ چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے اور اپنا اجر اپنے اللہ سے لینا چاہتا ہے تو یہ طاقتور ہے. آپ سخی ہیں لیکن اگر طاقتور سخی بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں سے نیکی کرتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر طاقتور خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، آپ درد دل رکھتے ہیں لیکن اگر طاقتور درد دل والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نسخہ ارشاد فرمایا ہے نا، پھر چھپا کے صدقہ کریں، پھر اللہ کے بندوں کو دیں. لیکن یہ تصویر سازی، یہ فوٹو بازی، یہ لائنیں، یہ سڑکوں کے اجتماع، یہ چیزیں، ان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں. اب تو جس چیز میں نام نہیں ہوتا لوگوں کو لگتا ہے کام ہی نہیں ہوا. تو اس لیے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہے جو صدقے کو چھپا کے دیتا ہے، اور دنیا میں وہ طاقتور ہو جاتا ہے. اور آخرت میں نبی پاک علیہ السلام نے 7 ایسے لوگ بیان فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا جب اس سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا. ان میں بھی حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی. خوف، حزن اور غم انسان کے لیے بہت ساری تکلیف کا باعث ہوتا ہے. کوئی بھی خوف جانا ہو یا انجانا ہو، اور کوئی بھی غم موجود ہو یا جس کے آنے کا ڈر ہو، یہ انسان کو بے چین اور بے قرار رکھتا ہے. کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر کچھ ایسے افراد بھی اللہ رسول نے ہمیں بتائے ہیں جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے. اللہ اپنے فضل اور کرم سے انہیں خوف اور حزن سے محفوظ رکھے گا. آپ اس فضیلت پر کبھی غور کر کے دیکھیں کہ انسان کے دل سے خوف نکال دیے جائیں، غموں سے آزاد کر دیا جائے. اس سے بڑی بھی کوئی انسان کے لیے ذہنی آسودگی اور قلبی سکون کا باعث کوئی چیز ہوگی. خوف، حزن، غم، ہر چیز نکل گئی. تو ایک مقام قرآن مجید کا سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے جس میں ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا جن کے اندر خوف اور حزن موجود نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی، سرم وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اجر تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، لیکن یہاں جس اجر کا بیان فرما دیا آگے
صبح قیامت جو اجر دیا جائے گا وہ تو دیا جائے گا، لیکن ایک اجر اس آیت کے آخر میں بیان کیا، وہ کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غموں سے، خوف سے آزاد فرما دے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، کس طرح خیرات کرتے ہیں؟ صبح بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، چھپا کر بھی کرتے ہیں، بس کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خیرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے خوف، ان لوگوں کے حزن، ان کے غم، ان کے ڈر نکال دیتا ہے، انہیں ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ لوگ خوبصورتی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اطمینان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، انشراح صدر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، اور جب ان کے دل نرم ہو جائیں پھر وہ اپنے رب کریم کی طرف مائل ہوں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، وہ استغفار کریں، اپنے رب کریم کو منائیں۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آزمائش میں اپنے بندوں کو بعض اوقات ڈالتا ہے، اور یہ بہت بڑا روحانی مرض ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تو بڑے انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، کشادگی کر دیتا ہے، وسعت کر دیتا ہے، اور وہ وسعت ان کے لیے آزمائش کا سبب ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو اس لیے ان پر نعمتوں کو وسعت دی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ، بلکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بطور آزمائش ان پر نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب بڑا فضل ہے اللہ کا، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑی شہرت ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچے، اگر تو نافرمان ہے، تیری عملی زندگی خطرناک ہے، تیرے روزمرہ کے معاملات درست نہیں ہیں، تیری تنہائی ناپاک ہے، تو جو خیر کے کام کرتا ہے اس میں تیری نیت اخلاص والی نہیں ہے، اور باوجود اس کے تیرے اوپر انعام کی بارش ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش۔ پھر سوچنے کا مقام ہے کہ تو نافرمان ہے اور باوجود اس کے تیرے اوپر اس قدر وسعت کر دی گئی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید سورہ انعام کے اندر اس انداز کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان پر کی گئی تھی تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے انعام و اکرام کے دروازے ان لوگوں پر۔ حتی اذا فارغوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اور جب وہ ان چیزوں پر خوش ہونے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ جب تم اسے بھول گئے تو پھر اس نے ہر چیز کا دروازہ تمہارے اوپر کھول دیا۔ تم نے اپنی اس روحانی مرض کو دیکھا ہی نہیں کہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود جب تم پر انعام و اکرام ہے، مال و دولت ہے، شہرت ہے، نام ہے، تو پھر تمہیں چاہیے تھا نا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت استغفار کرتے۔ وہ ایک شاعر نے تڑپ کے کہا تھا، اس نے کہا تھا میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن مجھے تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اتنی تو محنت نہیں ہے جتنی اجرت ہے۔ اس روحانی مسئلے کو سمجھا جائے، یہ گہری بات ہے، اس پر غور کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقام آ جائے جہاں خدا معاف فرمائے وقت پکڑ کا ہو، اچانک پکڑ کا وقت آ جائے۔ یہ دیکھیے
مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا، جو وہ مانگتے ہیں انہیں ملتا جا رہا، اگرچہ وہ نافرمان ہے، ان کی زندگی کی جو کتاب ہے وہ رب کریم کی فرما برداری سے پر نہیں ہے نافرمان، لیکن انہیں ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے، اور سوالوں کے مطابق ملتا جا رہا ہے، جو مانگتے ہیں دیا جا رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے، اس تو استدراج ہے، ڈھیل ہے ان کے لیے۔ پھر آپ نے اسی آیہ مقدسہ کو تلاوت فرمایا اور فرمایا، یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ نافرمانی کے باوجود کسی پر ہر چیز کے دروازے کھول دے تو کہیں ایسا نہ ہو پھر اس کی پکڑ بھی سخت آئے۔ اپنے معاملات کو ٹٹولیں، اپنی چیزوں پر غور کریں۔ دیکھیے انسان پر اصل انعام تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق ملے، اصل انعام تو یہ ہے کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے لقمہ حرام کے لیے، اصل انعام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کے قدم اللہ کی فرما برداری کے لیے ہی اٹھے، نافرمانی کے لیے نہ اٹھے۔ اصل تو انعام رب کریم کا بندے پر یہ ہے کہ انسان کی زبان سچ بولے، اس کی آنکھیں شرم و حیا والی ہوں، اسے روحانی مرض سے شفا تو اس طرح میسر آئے گی کہ اس کا دل حق کو قبول کرنے والا ہو، اس کے ذہن اور دماغ پر کسی قسم کے کسی تکبر عجب کا پردہ نہ پڑا ہوا ہو۔ اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے، اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے، اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے کہ دل دروازہ رسول کا گدا ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں، حضور علیہ السلام کی غلامیوں کا شیدا ہو، نبی پاک علیہ السلام کی طرف اس کا قلبی میلان بڑھتا ہو، زبان پر درود و سلام جاری ہوتا ہو، سنت اور شریعت کے ساتھ ظاہر اور باطن آراستہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی دولت اسے نصیب ہو۔ مجھے بتائیے کتنا مال تھا سیدنا بلال حبشی کے پاس، کتنی دولت تھی حضرت سلمان فارسی کے پاس، کیا اثاثہ جات تھے حضرت مقداد کے، لیکن یہ دنیا کے امیر ترین لوگ تھے، یہ کائنات کے سخی اور غنی تھے، یہ قابل رشک لوگ تھے، ان کی زیارت کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، ان کے تذکرے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس دنیا کا ظاہری مال و اسباب تو نہیں تھا، پر وہ دولت تھی کہ یہ دولت نہ پیسوں سے ملتی ہے نہ طاقتوں سے ملتی ہے، نہ وہ انسان کے معروف اور مشہور ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ آتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر یہ پتہ صرف بندے کو خود ہوگا، یہ ایسی روحانی بیماری ہے جس کی صرف متعلقہ شخص کو خبر ہوگی، جس کے ساتھ یہ بیماری لگی ہوگی صرف وہی جانتا ہوگا، من نانم کے من دانب، کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے باوجود اللہ کے انعامات کی کثرت ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر یہ غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی آزمائش کا اسے سامنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔